حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، سند حسن کے ساتھ حدیث موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی السلطان العادل و اکرام ذی الشیبۃ المسلم و اکرام حامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے، جن کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا ہے. حضور نے فرمایا پہلا شخص جو عادل بادشاہ ہو، حضور کی شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہو. ایسے عادل بادشاہ جیسے فاروق اعظم ہے، جیسے حضرت صدیق اکبر ہے، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے، جیسے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ. حضور فرماتے ہیں ایسے بادشاہ جو عادل ہیں. اب سمجھیے اس کی عزت کیا ہے، کس کی عزت ہے؟ بولو نا. اس کی عزت کیوں وجہ، کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے کہ عادل بادشاہ نے خدا کا قانون چلایا. خدا کا تو خدا کے قانون کو خدا سے نسبت ہے، تو عادل بادشاہ کو اللہ سے نسبت ہو گئی، دینی نسبت اور تعلق پیدا ہو گیا. اب اس حوالے سے یہ مخلوق ایسی بن گئی جو خدا کی طرف ہے، خدا کی طرف جانب ہے. ہاں جی، یہ شیطان کی جانب نہیں ہے. اس وجہ سے اس کی عزت کس کی عزت بن گئی؟ اللہ کی عزت بن گئی. اور دوسرا فرمایا، دوسرا اکرام ذی الشیبۃ المسلم، وہ مسلمان جس کے بال سفید ہوں، جیسے سفید داڑھی مبارک، سفید داڑھی والے سفید بالوں والے بزرگ کی عزت کرنا. وہ آیا ہے اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جانا، 2 ہاتھوں سے اس کو سلام کرنا. اس کی جتنا عزت کرو گے، اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کی عزت کر رہے ہو. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا ایسا بندہ ہے. بات کو سمجھیے گا، کیونکہ وہ ہے مسلمان. اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی کلمہ شریف کے اندر، اسی ایمان میں، اسی دین میں اس نے بال سفید کر لیے. تو اتنا عرصہ، اتنا وقت اس کو اللہ کے دین کے ساتھ نسبت اور تعلق رہا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا اس کی جتنا عزت کرو گے سمجھو میں اللہ کی عزت کر رہا ہوں. آج کل تو خیر بزرگوں کی عزت رہی نہیں. آپ کے علاقے میں تو ہوگی، ہمارے علاقے میں لاہور میں تو ادھر کوئی نہیں دیکھتا یہ بزرگ ہے کون. جو جس کو بڈھا دیکھتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں الٹا کہ یہ پاگل ہے، یہ بڈھا ہے، یہ فلان ہے. ہاں جی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رسول کی جب عزت نہیں رہی تو اگر کوئی داڑھی والے بزرگ کی عزت نہیں کرے گا تو بھائی اس پر کیا ہم رنج و شکوہ کر سکتے ہیں جو خود خدا کی عزت نہیں کر رہا؟ خدا کو تو ٹکے برابر نہیں سمجھتے. میں مثال دیتا ہوں. اب خدا کا نام بسم اللہ شریف لکھا ہوتا ہے، اخباروں پر لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ قرآن لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ وہ سامنے سڑکوں پر گرا ہوتا ہے. اب اس کو کوئی اٹھاتا ہے؟ کوئی نصیب والا شخص اٹھاتا ہوگا، نصیب والا اٹھاتا ہوگا. حضور فرماتے ہیں اللہ کا نام جب گرا ہوتا ہے، موجم صغیر طبرانی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جب نام گرا ہوتا ہے تو فرشتے اس کو اپنے رحمت کے پروں میں چھپا لیتے ہیں. فرشتے اس کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں. پھر اللہ اپنے ولیوں میں سے کسی ولی کو بھیجتا ہے، وہ جا کر اس کو اٹھا لیتا ہے. اب میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کے نام گرے ہوئے ہیں، قرآن کے اوراق گرے ہوتے ہیں، قرآن کی آیاتیں نیچے گری ہوتی ہیں، اس کو اٹھانا گوارا نہیں کرتے. اور اگر 10 روپے گرے ہوں تو پھر میں کہتا ہوں اگر چٹی پخانا ہوتا ہے نا، پخانے پر بھی 10 روپے گرے ہوں تو فوراً اٹھا کر اس کو صاف کریں گے. کیا خیال ہے؟ تو ہم جتنا اللہ کی عزت کر رہے ہیں اللہ بھی تو ہماری اتنا عزت کرے گا نا بھائی. یہ تو قدر کی قدر ہے، عزت کی عزت ہے. حضرت مجدد اٹھا کر اس کو صاف کریں گے. کیا خیال ہے؟ تو ہم جتنا اللہ کی عزت کر رہے ہیں اللہ بھی تو ہماری اتنا عزت کرے گا نا بھائی. یہ تو قدر کی قدر ہے، عزت کی عزت ہے. حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی جو نقش بندیوں کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آپ پیشاب کرنے تشریف لے گئے. سامنے ایک پیالہ، مٹی کا پیالہ ایک پڑا ہوا تھا، جام مٹی کا پیالہ، وہ کچھ ٹوٹا ہوا تھا، اس میں اللہ لکھا ہوا تھا اور اس پیالے پر پخانا لگا ہوا تھا، گندگی. تو حضرت مجدد الفسانی نے فوراً اٹھایا اور اٹھا کر اس کو صاف کیا. غلام سے، اپنے خادم سے فرمایا کہ پانی لے آؤ. اس نے کہا حضور میں اپنے ہاتھوں سے اس کو دھوتا ہوں، صاف کرتا ہوں، آپ چھوڑ دیں. فرمایا نہیں، اس کو میں اپنے ہاتھوں سے صاف کروں، اپنے ہاتھوں سے دھوؤں. اس کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد سفید کپڑے میں لپیٹ کر اونچے مقام پر گھر میں رکھا، اور جب تک زندہ رہے حضرت مجدد الف ثانی اسی پیالے میں پانی پیا کرتے تھے، اسی پیالے کے ساتھ پانی پیتے تھے. مجدد فرماتے ہیں مجھے ساری زندگی کی عبادتوں اور ریاضتوں اور مجاہدوں سے
وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو اس مٹی کے پیالے کی تعظیم کرنے سے حاصل ہو گیا. فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے فرشتے نے آواز دی, اے احمد سرہندی تو نے ہمارے نام کو عزت دی ہے, ہم نے تیرے نام کو عرشوں فرشوں میں عزت والا بنا دیا. اللہ کے نام کی عزت. اب بات کو سمجھیے گا, وہ پیالہ کس کا تھا؟ مٹی کا. بولو کس کا تھا؟ اب مٹی کے پیالے برتن یہاں پر بھی بہت پڑے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ اس برتن میں اللہ لکھا ہوا تھا تو اب اس کو نسبت ہوگی کس کے ساتھ؟ اس کی عزت کرنے سے مجدد الف ثانی کو اتنا بڑا مقام مل رہا ہے. اور دوسری طرف دیکھتے ہیں تو روایات میں آتا ہے, حضرت مولا روم نے مثنوی رومی میں لکھا ہے کہ ایک یہودی مر گیا, بڑا بدکار تھا. جنازہ پڑھنے کے بغیر لوگوں نے اس کو, یہ جو روڑی ہوتی ہے جس پر گند ہم پھینکتے ہیں, کوڑا کرکٹ ہم پھینکتے ہیں, اس پر انہوں نے پھینک دیا, ڈال دیا. اب جب اس پر ڈال دیا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وحی ہوئی, جاؤ اس شخص کو غسل دو, اس کو کفن پہناؤ, جنازہ خود پڑھو اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو دفن کرو. حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی, یا اللہ وہ اتنا بڑا جرمدار آدمی تھا کہ محلے داروں نے تو اس کو اٹھا کر روڑی پہ پھینک دیا ہے, اگر میں ایسا کروں گا تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پاک محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات میں لکھا ہوا تھا, تو اس نے اس کو اٹھا کر بوسا دیا, چوما ہے, اس کی عزت کی ہے, اگرچہ جتنا مجرم ہے لیکن اپنے محبوب کے نام کی عزت کی وجہ سے میں نے اس کو بخش دیا. کیا ہے؟ نام مصطفیٰ, نام کو حضور کے ساتھ نسبت ہے اور حضور کو خدا کے ساتھ نسبت ہے. تو اب اس نام کی عزت کرنا خدا کی عزت ہے. کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے. اور تیسرا فرمایا, تیسرا شخص, ایک بادشاہ عادل اور دوسرا سفید بزرگ, سفید بالوں والا, اور تیسرا فرمایا وہ حافظ قرآن. وہ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے لیکن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ, نہ تو اس قرآن میں حد سے گزرے نہ ہی دور ہٹنے والا ہو. کیا مطلب؟ اس کا عقیدہ ایمان بھی صحیح ہو اور عمل بھی اس کا قرآن کے مطابق ہو. ایسا حافظ قرآن حضور فرماتے ہیں اس کی عزت کرنا بھی سمجھو خدا کی عزت کرنا ہے. اور حدیث سنیے گا, اور حدیث سنیں گے نا, حدیث پاک حضور فرماتے ہیں ایسا حافظ قرآن با عمل جس کو کہتے ہیں, بے عمل نہیں. ادھر قرآن پڑھے اور ادھر فلمیں دیکھے, ادھر قرآن پڑھے اور ادھر داڑھی منڈائے, ادھر قرآن پڑھے اور ادھر جناب چوری کرے, ادھر قرآن پڑھے ادھر جھوٹ بولے. جی قرآن پر اگر عمل نہیں کرتا تو لعنت پڑتی ہے. قرآن حدیث پاک ربتا للقرآن والقرآن جلعنہ, حضور فرماتے ہیں کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. اور باعمل ہو تو حضور فرماتے ہیں جب باعمل حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ مٹی سے فرماتا ہے اس کے جسم کو کھانا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اس کے جسم کو کھانا, اے مٹی اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا. مٹی عرض کرتی ہے یا اللہ میں اتنا بے حیا بے شرم تو نہیں ہوں کہ یہ تو تیرا کلام مجید عمل کے ساتھ میرے اندر لے کر آیا ہے, تو جہاں تیرا قرآن عمل کے ساتھ موجود ہے یا مولا میں اس کو کیسے کھا سکتی ہوں. اور